إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة رواہ احمد و ابو داود وغیرہما۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنے محبوب اور پسندیدہ دین اسلام کو مکمل فرمایا اور تکمیل دین کے ذریعے اپنی عظیم نعمت ہم پر فرمائی، اور اسلام کو اس نے ہمارے لیے پسند کیا، اسلام سے وہ راضی ہوا۔ اس کی بشارت خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں دی ہے۔ اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ یہ آیت حجۃ الوداع میں جمعہ کے دن میدان عرفات میں اتری تھی، جہاں مسلمانوں کی دو عیدیں اکٹھا تھیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسلام کے مکمل ہونے کی بات کہی ہے، اور جو چیز مکمل ہوتی ہے اس میں پھر کسی چیز کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور ویسے بھی دین اللہ کا نازل کردہ ہے تو اس میں کسی اضافے کی یا کسی کمی کی کسی کے لیے گنجائش ہے ہی نہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ دین میں اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ کر دے یا دین کی کسی ثابت بات کا انکار کر دے، یہ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بطور خاص ہمیں نصیحت فرمائی کہ تم اپنی فلاح اور سعادت چاہتے ہو تو اسی شریعت کی پیروی کرو جو ہم نے قرآن اور حدیث کی شکل میں اپنے پیارے رسول محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس شریعت کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ پیروی کرو اس شریعت کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور وہ منزل شریعت، نازل کردہ شریعت قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی سمجھ کر، کارساز سمجھ کر کے اس کی پیروی مت کرو۔ تمہارا ولی اور کارساز صرف اللہ ہے۔ جو لوگ مشرک ہیں وہ دوسروں کو اپنا ولی اور کارساز سمجھتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں، چاہے وہ بات اللہ رسول کے خلاف ہی کیوں نہ۔ تم ایسی غلطی مت کرنا، تم اللہ کے بندے ہو، رسول کے امتی ہو۔ جو شریعت اللہ کہتا ہے ہم نے نازل کی اس کی پیروی کرو، اللہ کے سوا کسی کو ولی نہ بناؤ اور اس کی پیروی نہ کرو۔ کاش کہ تم سمجھتے
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے 10 وصیتیں فرمائی ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152، 153 میں۔ آیت نمبر 153 میں نے پڑھی آپ کے سامنے خطبے میں۔ اللہ تعالیٰ احکام اور مسائل کو بیان کر کے کیا واجب ہے کیا حرام ہے ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو بات بتائی گئی ہے یا یہ جو شریعت ہم نے تمہاری طرف قرآن اور حدیث کی شکل میں اتاری ہے، اللہ کہتا ہے یہی میری شاہ راہ ہے، سیدھی راہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسری پگڈنڈیوں کی پیروی نہ کرو۔ اور وہ پگڈنڈیاں کیا ہیں؟ بدعات اور شہوات کی راہیں، جن کو مختلف ادوار میں لوگوں نے، مولویوں نے، ملاؤں نے، پیروں نے اپنی طرف سے دین کا حصہ بنا ڈالا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان راستوں کی، ان پگڈنڈیوں کی پیروی نہ کرو۔ جو میں نے شریعت اتاری ہے تو بالکل شاہ راہ ہے، صراط ہے، لمبی چوڑی راہ ہے، ایک دم سیدھی راہ ہے، قرآن اور حدیث کی ایچ پیچ سے خالی راہ ہے۔ دوسرے بدعی راستوں کی پیروی نہ کرو، بدعت کی پیروی نہ کرو، ورنہ تم اللہ کے صراط مستقیم سے، سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میری خاص وصیت اور تاکید ہے تم کو، اگر ایسا کرو گے تو متقی بن جاؤ گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر جمعہ کے خطبے میں، عید کے خطبے میں اور دوسرے موقعوں پر بھی سنتے رہتے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ پڑھا جاتا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری چیز اگر دین میں ہے تو نئی چیزوں کی ایجاد ہے۔ دین کے نام پر نیا نیا کام کرنا دین میں سب سے بری چیز ہے۔ اور یاد رکھو دین کے نام پر کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے گا جس کو ثواب کا کام سمجھ کر کرے گا اور قرآن حدیث میں اس کی دلیل نہیں ہوگی، ایسی ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف دو ٹوک فرما دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے امر میں یعنی ہمارے دین میں کوئی چیز اپنی طرف سے ایجاد کی، اور ایک حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا، چاہے اس نے ایجاد کیا ہو یا کسی اور کی ایجاد کردہ پر عمل کرتا ہو، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، وہ بدعت۔ اتنی ساری تاکیدوں کے باوجود امت میں بہت ساری گمراہیاں پیدا ہو گئی۔ مختلف فرقوں نے اور خاص کر شیعوں نے قبر پرستی کی بدعت ایجاد کی۔ صوفیت نے انہی کی کوکھ سے جنم لیا، قبر پرستی وہیں سے آئی، اور شیعوں کے علاوہ جو لوگ اپنے کو اہل سنت کہتے تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ شیعوں سے متاثر ہو کر کے شرکیات اور بدعیات میں مبتلا ہو گئے، قبر پرستی میں لگ گئے، جن کے دن رات کا مشغلہ بھی بدعت پر عمل کرنا ہے، جن کو سنت سے چڑ ہے، بدعت سے محبت، اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کے اپنی بدعت کو سنت کا جامہ پہناتے ہیں، اور جو ان کی بدعت پر رد کرے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ابلیس کا بھائی ہے، جبکہ وہ خود ابلیسی ہیں، ابلیس نے ان کو یہ گر سکھائے، نئی نئی بدعتیں سکھائی ہیں دین کے نام پر۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، پھر آپ اس میں کوئی کسی چیز کا اضافہ کریں، چاہے آپ کی جتنی بھی اچھی نیت ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین مکمل نہیں ہوا ہے، جبھی تو اس میں اضافہ کرنے کی نوبت آپ کو آئی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کہیں نہ کہیں یہ اتہام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے دین اپنی امت کو مکمل نہیں پہنچایا، کچھ چیزیں امت سے چھپا لی، جبھی تو آپ کو نئی چیزیں ایجاد کرنے کی نوبت آ گئی۔ اگر قسم اللہ کی ایسی بات نہیں ہے، دین آپ مکمل سمجھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے ہر بھلائی کو ہم کو آگاہ کر دیا اور ہر برائی سے بچنے کی تلقین کر دی، تو قسم اللہ کی کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم دین اور ثواب کے نام پر اپنی طرف سے کسی بات کا اس میں اضافہ کریں، ایک ٹانکا لگائیں، یہ ہم کو حق نہیں پہنچتا۔ ہم صرف پیروکار ہیں، ہم کو شریعت کی پیروی کرنی ہے جو اللہ نے اتاری ہے، ہم کو شریعت بنانا نہیں ہے، ہم کو شریعت میں اضافہ کرنا نہیں ہے۔ مگر بہت ساری چیزوں کا لوگوں نے اضافہ کر دیا، اور انہی اضافی چیزوں میں سے جس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت کے اندر، یہ عید میلاد النبی ہے۔
جو ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو اہل بدعت مناتے ہیں، شیعہ مناتے ہیں، قبوری مناتے ہیں، شیعوں کے یہاں 17 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے ہیں جی، اور سنیوں کے ایک فرقے کے نزدیک 12 ربیع الاول کو ہے، اور محققین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ صاحب 10 ربیع الاول کو، کچھ لوگ کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 8 کو پیدا ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوموار کے دن پیدا ہوئے، تاریخ نہیں معلوم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان میں پیدا ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں رجب میں پیدا ہوئے، لیکن جمہور کا قول ہے کہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ لیکن تاریخیں کتنی ہیں غور کیجیے، کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی تاریخ منائی ہوتی، کوئی جلسہ کیا ہوتا، لوگوں کی کوئی مجلس منعقد کی ہوتی، یا خلفائے راشدین نے کیا ہوتا، تو ایک تاریخ منضبط ہوتی، لکھی ہوئی ہوتی، اس میں اتنا اختلاف نہیں ہوتا۔ پیدائش کے دن میں، ولادت کے دن میں اتنا اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ بتا یہ رہا ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کوئی دن نہیں منایا، جبھی تو اتنے اقوال ہیں۔ میں ممبر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کے احساس کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہم سب سے قیامت کے دن سوال کرنے والا ہے۔ 350 سال تک امت کو پتہ بھی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی منایا جا سکتا ہے، عید میلاد کا کوئی تصور ہی نہ تھا۔ یہ 350 سال کے بعد مصر کے اندر عبیدی ایک فرقہ تھا جو اصل میں تھا یہودی یا مجوسی آتش پرست، اس نے شیعت کا لبادہ اوڑھا، اور شیعہ اس کو اسماعیلی کہتے ہیں، اسماعیلی فرقہ، اور ہم لوگ کہتے ہیں عبیدی فرقہ۔ اس کی حکومت 358 سے لے کر 559 تک 200 سال رہی مصر میں، اور خلافت بنو عباسیہ کا انہوں نے خاتمہ کیا۔ یہ جو عبیدیوں کی حکومت بنی 350 سال کے بعد اسلام کے مصر کے اندر، پہلے سے وہ حکومت قائم تھی کہیں تونس وغیرہ کے اندر اور دوسرے علاقے میں، بلاد مغرب میں اندلس، تونس وغیرہ کے اندر، لیکن مصر میں ان کی حکومت 350 سال کے بعد ہوئی۔ تو وہاں کا جو پہلا عبیدی حکمراں تھا اس کا نام تھا معیز الدین۔ تو معیز الدین فاطمی، اپنے کو فاطمی کہتا تھا، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ پیاری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے کو فاطمیہ کہتا تھا کہ ہم خوب آل بیت ہیں، حالانکہ وہ یہودی النسل تھے، بڑے بد کردار تھے، اور ملک بھی بڑے بے ڈھنگ طریقے سے چلاتے تھے، بے ہنگم طریقے سے۔ عوام خوش نہیں تھی مصر کی ان سے، بڑے ظالم تھے، اہل سنت کے علماء کو پکڑ پکڑ کے مارتے تھے۔ تو ان کو عوامی بغاوت کا جب خطرہ ہوا تو عوام کو اصل مسائل سے پھیرنے کے لیے، جو ہوتا ہے اصل مدعا سے بھٹکانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منایا۔ اب بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ منایا، بڑے اونچے پیمانے پر، اور پھر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، آل بیت میں ان چاروں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے 5ویں، اور جو خلیفہ تھا وہ اپنا 6 ولادت ایک سال میں اس نے منائی، اور اس کی تیاری مہینوں پہلے سے کر دیتا تھا۔ پنڈال لگ رہے، قبے بن رہے ہیں، خیمے بن رہے ہیں، اس کو سجایا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے، کھانے تیار ہو رہے ہیں، رنگ رنگ کے پکوان پکائے جا رہے ہیں، ملاؤں کو بلایا جا رہا ہے، گانے بجانے کی، موسیقی کی مجلسیں سجائی جا رہی ہے، عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار سے ان کو بھٹکایا جا رہا ہے، اسی میں لگا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 350 سال کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد شہر موصل میں یا اربل میں ایک بادشاہ تھا، اچھا آدمی تھا، ابو سعید کوکبوری، اس کو مصر سے آئے ہوئے ایک صوفی نے، عمر بن محمد ملا، صوفی آدمی تھا، میلادی تھا، بدعتی تھا، اس نے یہاں کے بادشاہ کو، اربل کے بادشاہ کو گمراہ کیا، اپنے پھندے میں لیا، اور عراق کے اندر بھی ہونے لگا۔ پھر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے اپنے وقت میں اس بدعت کو ختم کر دیا پوری اسلامی سلطنت سے۔ اب پھر ان کا پیچھا نہیں ہوا کہ پھر یہ بدعت شروع ہو گئی، اور آج یہ حالت ہے کہ میلادی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو میلاد مناوے، جو جشن کرے، جو جلوس نکالے، وہ تو محمدی ہے، محبت رسول کے جذبے سے سرشار ہے، لیکن جو جلوس نہ نکالے، جو جلسہ سیرت نہ کرے، جو چراغا نہ کرے، جو اچھے اچھے پکوان نہ پکاوے، جو خوشی کا اظہار نہ کرے، وہ وہابی ہوگا۔
اس کو نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں۔ اللہ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ الزام دیتے ہو ان لوگوں پر، سب کو کہتے ہو کہ یہ وہابی ہے، گمراہ ہیں، رسول کے دشمن ہیں، ابلیس کے بھائی ہیں، تو صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہو گے؟ خلفائے راشدین کے بارے میں کیا کہو گے؟ امت کے تابعین کے بارے میں، تبع تابعین کے بارے میں، ائمہ دین ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد رحمہ اللہ کے متعلق کیا کہو گے؟ ان سب کا زمانہ گزر گیا ہے، تم نے تو یہ کام 362 میں کیا ہے، 360 میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 4.25 صدیوں کے سارے لوگ گمراہ مر گئے۔ کیا بات ہے، کتنا بڑا ظلم ہے بتائیے۔ کس طریقہ سے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کس طریقہ سے گمراہی کی لاٹھی چلائی گئی ہے امت کے خیار لوگوں پر، اچھے لوگوں پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، جن کے زمانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا زمانہ کہا۔ وہ زمانہ تو خالی ہے ان بدعتوں سے۔ اور پھر اسی فرقے نے شب معراج کے موقع پر جشن منایا، ہجرت نبوی کے موقع پر جشن منایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کی ولادت کا جشن منایا، اور نہ جانے جشن، خالی میلاد، بالکل ہندوانہ رسم کے طریقہ سے، جن کے یہاں ہر دن پوجا ہوتی ہے، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کسی چیز کا سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طریقہ سے یہ لوگ کرنے لگے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دین کو چیستہ بنا کر کے رکھ دیا، معمہ بنا کر رکھ دیا، جبکہ دین اللہ کا واضح دین تھا، کہیں اس میں کوئی ایش پیش نہ تھی۔ یہ بے ایمان اہل بدعت کہتے ہیں کہ ہم اس میلاد کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کی تعظیم اور توقیر کا جھنڈا لے کر کے نکلتے ہیں، یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ ارے بے وقوفو، تعظیم اور محبت اطاعت اور پیروی سے ہوتی ہے، ان کاموں کے کرنے سے نہیں جن کاموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی سختی سے منع کرتے رہے، اور کہتے رہے کہ ہمارے دین میں خبردار کسی طرح کا اضافہ مت کرنا، ہم دین مکمل کر کے جا رہے ہیں، اور دین کی واضح راہ پر تم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہر چیز کلیئر کر کے جا رہے ہیں، خبردار دین میں اپنی طرف سے کچھ بڑھانا نہیں۔ کہتے ہو تعظیم اور محبت ہے، تم کو محبت تھی یا ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے وضو سے ٹپکنے والے پانی کو لینے کے لیے لڑ پڑتے تھے کہ ہم لیں گے تو ہم لیں گے، اور اس کو تبرکاً اپنے چہرے پر، جسم پر ملتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دم سائلنٹ، خاموش بیٹھتے تھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے تھے، اتنا احترام تھا کہ ان کی آنکھیں جھکی رہتی تھی، کہ کوئی ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مبارک بیان نہیں کر سکتا، کہتا ہے کہ آپ کے چہرے پر آنکھیں نہیں ٹھہرتی تھی، اور کبھی ہم لوگ آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ تو کوئی جسم کے کسی حصے کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کسی حصے کی تعریف کر رہا ہے، کہ کبھی آنکھ بھر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی، جو مشرکین کا نمائندہ بن کر آیا تھا، اس نے جو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کو، تو جا کر کے مشرکین سے کہا کہ میں یوں تو بہت ملکوں میں گیا ہوں، بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، روم و ایران اور نجاشی بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے یہاں گیا ہوں، لیکن میں نے ان کے درباریوں کو اتنی عزت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ ارے میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک کھکھاڑا پھینکتے ہیں، تھوک کھکھاڑا، تو صحابی کوئی نہ کوئی لپک کر کے اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنے چہرے پر اور اپنے چمڑے پر ملتا ہے، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے جسم سے ٹپکنے والے پانی کو لینے کے لیے لڑائی ہو جاتی ہے، اور جب وہ کسی چیز کے لانے کا حکم کرتے ہیں تو فوراً ہی لوگ حکم کو بجا لانے کے لیے کئی لوگ دوڑ جاتے ہیں، اور ان کی مجلس میں انتہائی خاموشی کے ساتھ باادب باتمیز بیٹھتے ہیں، اور نظر اٹھا کر دیکھتے نہیں نبی کی طرف۔ کہاں ہے تمہاری عظمت؟ تمہاری تو جھوٹی نمائش ہے، پیٹ کے ملاؤ، تمہاری تو جھوٹی نمائش ہے، محبت کا تو سوانگ رچاتے ہو، ڈھونگ رچاتے ہو، 100واں حصہ بھی نہیں ہے، 1000واں حصہ بھی نہیں ہے ہمارے اندر نبی کی محبت کا، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر تھا۔ کہاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا کہ تم اس کو محبت اور تعظیم کی علامت سمجھتے ہو؟ کہتے ہو، دوسرا اعتراض کرتے، دنیا میں بہت لوگ کرتا، اکثریت کرتی ہے، مان لیں تمہاری بات کہ اگر دنیا کی اکثریت میلاد مناتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ، لیکن مان لیں تو کیا اگر اکثریت غلطی پر ہو، سنت کے خلاف ہو، تو کیا وہ حق پر ہوگی؟ حق وہ ہے جو دلیل سے مؤید ہو، جس کی تائید دلیل سے ہو رہی ہو، جس عمل پر دلیل موجود ہو، قرآن حدیث کی،
خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی، وہ حق ہے، وہ سنت ہے، نہ کہ جس پر اکثریت کر رہی ہے۔ دنیا کی اکثریت دیکھو گے تو کافر اور مشرکین کی ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا نبی کو، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر آپ دنیا کی اکثریت کو دیکھ کر اس کی پیروی کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، کیونکہ اکثریت تو ہر زمانے میں گمراہ لوگوں کی رہی ہے، اچھے لوگ تو ہر زمانے میں کم رہے۔ تو یہ مت دیکھیے، شریعت میں حق کا معیار قلت اور کثرت نہیں ہے، حق کا معیار دلیل ہے۔ کہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مناتے ہیں، اس نبی کی یاد ایک سال میں ایک دن، جس نبی کو ہم ہر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی پکار کے ذریعے یاد کرتے ہیں، جس کو ہم ہر اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، کی حدیث کو سنائے بغیر کسی خطیب کا خطبہ نہیں ہوتا، جس پر تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے بغیر جس کی نماز نہیں ہوتی، جو رات دن قال اللہ اور قال رسول پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، اس نبی کو کہو گے ہم یاد کرتے ہیں سال میں ایک دن؟ یہ تو نیتاؤں کو لوگ سال میں ایک دن یاد کرتا ہے، ہمارے نبی تو ہمارے ساتھ چلتے ہیں صبح شام، ان کی سنت کی ہم کو تلاش ہوتی، ہم اپنے عالموں سے پوچھتے ہیں جو مسائل ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں کہ کیا فرمان رسول ہے، کیا شریعت کا حکم ہے۔ ایسے نبی کی یاد آپ نہیں ہے، جو نبی ہر وقت اپنی امت کے سینے میں موجود رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی سنت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ جسم سے مر گئے، روح آپ کی جنت میں گئی، آپ کا وجود چلا گیا قبر میں، جسم اتھڑ قبر میں ہے اور آپ کی روح جنت معلیٰ میں ہے، لیکن آپ کی سنت تو باقی ہے، ہمارے ساتھ زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، شریعت میں نہیں ہے حکم تو کیا ہوا، لیکن کیا حرج ہے، کیا حرج ہے اگر ہم اس تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں، آپ کی خوبی بیان کریں، آپ کے لیے مدحیہ اشعار پڑھیں۔ کہا کہ خرابی یہی ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا کام سمجھ کر نہیں کیا، وہ کام آپ کرنا، خرابی اتنی نہیں ہے۔ آپ جن شیعوں نے کیا تھا ان کے پیچھے، ان کے سامنے تو سیاسی مقصد تھا کہ عوامی بغاوت کو کچلنا تھا، عوام کو اصل موضوع سے بھٹکانا تھا، یعنی وہی عبیدی فرقہ جو مصر میں تھا 350 سال کے بعد سے لے کر 600 ہجری تک، 358 سے لے کر کے 559 تک، 200 سال، اس کا تو سیاسی مقصد تھا۔ چلو اگر تمہارا مقصد دینی بھی ہے تو نیت چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو کسی کام کے پیچھے، دوسری دلیل بھی چاہیے اس کے جائز ہونے کے لیے اور ثواب کا کام ہونے کے لیے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ صرف نیت سے کام نہیں چلے گا، آپ چاہے جتنا اخلاص میں ڈوب جائیں، جس قدر اخلاص میں آپ ڈوب کر عمل کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کے اگر کر رہے ہیں تو اسی کا نام تو بدعت ہے۔ دونوں ضروری ہے کہ نیت بھی اچھی ہو، پاکیزہ ہو، اور نبی کی سنت کے مطابق بھی ہو، تب کوئی عمل نیک ہوتا ہے اور صالح ہوتا ہے۔ بیوقوف بناتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تراویح شروع کیا تھا، اور کسی کے پوچھنے پر آپ نے کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ ارے کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، نبی کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر نے جس تراویح کی جماعت کو بدعت کہا تھا وہ نہ بدعت تھی، نہ تراویح بدعت تھی، نہ جماعت بدعت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود تھا کہ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی طلب میں جو رات میں رمضان کی قیام کرے گا، عشاء کے بعد نماز پڑھے گا، اس کے اللہ اگلے گناہ معاف کر دے گا۔ اور 3 رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت تراویح بھی پڑھائی، اور لوگوں کا جب ہجوم ہوا چوتھی رات میں کہ مسجد ناکافی ہوئی لوگوں کے لیے، تو قصداً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے اس رات میں، اور صحابہ کو فجر میں کہا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ تمہاری شوق اور رغبت کو اللہ دیکھے تو کہیں تم پر جماعت سے کے ساتھ مسجد میں تراویح ادا کرنا فرض نہ کر دیں، اور تم بعد میں اس کی طاقت نہ رکھو۔ یہ دیکھیے رحمت للعالمین کی رحمت امت کے ساتھ، کہا جاؤ جاؤ اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ اس کے بعد تراویح باجماعت نہیں ہوئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ بڑا اٹھا پٹک کا زمانہ رہا، انہوں نے بھی اس پر توجہ نہیں دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت کے ابتدائی 2-3 سالوں میں توجہ نہیں دیا۔ بعد میں انہوں نے سوچا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں، کوئی تنہا، کوئی 2 آدمی، کوئی 5 آدمی، کوئی 10 آدمی کی جماعت بنا کے مسجد میں تراویح پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے سوچا، اب بڑے فراست والے آدمی تھے، عقل والے تھے، علم والے تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اب تو کوئی چیز فرض ہونے سے نہیں، اب تو شریعت نہیں اترے گی،
تو کیوں نہ ایسا کریں کہ قولی حدیث ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رمضان میں قیام کرو، اور فعلی بھی ثابت ہے کہ 3 رات آپ نے جماعت سے تراویح پڑھائی ہے۔ اب فرض ہونے کے ڈر سے آپ نے ہٹایا تھا لوگوں کو کہ جاؤ، اب تو کوئی چیز فرض ہوگی نہیں، تو کیوں نہ ہم ایک امام کے پیچھے ان کو تراویح میں جماعت سے نماز پڑھا دیں۔ تو ایک کام جو رکا ہوا تھا، بدعت کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام رکا رہے تو اس کو پھر سے نئے سرے سے شروع کر دینے کو بھی عربی میں بدعت کہتے ہیں۔ تو یہ عربی زبان میں جو بدعت کا معنی ہے لغت میں، وہ معنی مراد تھا کہ ایک کام میں نے شروع کیا ہے جو اسٹاپڈ تھا، رکا ہوا تھا۔ لیکن جو بدعت شریعت میں بدعت کہلاتی ہے کہ جو کام ثواب کے لیے کیا جائے اور اس پر قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہ ہو، وہ گمراہی ہے، اور یہ تعریف تراویح پر صادق نہیں آتی ہے، کیونکہ تراویح تو قولی حدیث سے بھی ثابت ہے اور نبی کے فعل سے بھی ثابت ہے، تو یہ بدعت کیسے ہوگی؟ ایک کام رکا ہوا تھا، اس کو سیدنا عمر فاروق نے جاری کر دیا، اس کو انہوں نے کہا۔ یہ بدعت کا جو عربی زبان میں معنی ہے وہ معنی انہوں نے مراد لیا۔ یا ہو سکتا ہے کہ کسی نے اعتراض کے طور پر کہا ہوگا کہ کیا امیر المومنین نے آپ نے نئی بدعت ایجاد کی، تو کہا کہ چلو تم اگر اس کو بدعتیں سمجھتے ہو تو بدعتیں صحیح، گویا یعنی بے وقوفی کی سمجھ ہے تمہاری، یہ بدعت کہاں سے آئی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کہا ہے؟ کہیں گے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلد میں لکھا تھا، نہیں ایک جلد میں لکھا تھا، ٹکڑے میں لکھوایا تھا، تو تحریر تو قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دیا تھا نا۔ صحابہ نے کہا کہ ٹکڑے ضائع ہو جائیں گے، حفاظ کرام کا انتقال ہو جائے گا، قرآن کی آیتیں ضائع ہو جائیں گی۔ کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ اس کو ایک نسخے میں جمع کر دو، صحیفوں میں کچھ ٹکڑوں میں، اجزاء میں جمع کر دو، پارٹس میں، والیوم میں جمع کر دو، کئی والیوم میں۔ اور حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو انہوں نے کہا کہ کئی والیوم کے بجائے ایک والیوم کر دو، تاکہ ایک جگہ پورا قرآن رہے۔ یہ کون سی نئی بدعت ہو گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا، آپ وہی لوگوں کو سناتے تھے، کاتب وہی کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو لکھو۔ جو ٹکڑوں میں تھا، چمڑوں میں تھا، پتوں میں تھا، کھجور کی چھالوں میں تھا، ان کو اکٹھے کر دیا گیا تاکہ قرآن محفوظ رہ جائے۔ جو نبی کی حدیثیں تھیں، جو امت کے لیے ہدایت تھی، قرآن کی تفسیر تھی، جو لوگوں کے سینوں میں تھی، صحابہ اور تابعین کے انتقال کے بعد سنت رسول ضائع ہو جاتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ لکھتے جاؤ، پہلی صدی کے ختم ہوتے ہوتے یہ ساری چیزیں شریعت میں ثابت ہیں، آپ ان کو بدعت کہتے ہو؟ بدعت تو شریعت میں وہ کام ہے اور وہ گناہ ہے اور وہ عمل مردود ہے جو ثواب کے لیے کیا جائے اور قرآن میں دلیل نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل نہ ہو، صحابہ کرام کی سنت سے دلیل نہ ہو۔ یہ بدعت ہے، شیعوں کی ایجاد کردہ بدعت ہے، اور 350 سال کے بعد کی بدعت ہے۔ لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جس دین کو اللہ نے مکمل کیا ہے اور جس کی پیروی کی اس نے تاکید کی ہے، اس دین پر اپنے آپ کو قائم رکھو، ورنہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دھتکارے جاؤ گے، جاؤ دور جاؤ، دور جاؤ، تم نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا، دین میں اضافہ کر دیا تھا، دین میں گھٹا دیا تھا، جاؤ جاؤ ہمارے حوض کوثر سے بھاگو بھاگو۔ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، سنت کے مسلک پر چلو، سنت کے طریقے پر چلو، مسلک سنت پہ اے سالک، اے چلنے والے، سنت کے مسلک پر چلو، سنت کے راستے پر چلو، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ جو جھانسا ہے کہ توقیر ہے اور تعظیم ہے اور محبت کا اظہار ہے، یہ توقیر اور تعظیم اتباع اور پیروی سے ہوتی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور محبت سچی پیروی سے ہوتی ہے کہ آپ کتنا حکم مجا لاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی کسوٹی پیروی ہوتی ہے۔ بیوی سے بہت محبت کا دم بھریے اور کچھ کہے آپ کو لانے کے لیے اور نہ لائیے گا تو کیا کہے گی کہ جھوٹی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ محبت کا عملی ثبوت آپ نے کہاں دیا؟ میں نے ایک فرمائش کی تھی، وہ تو آپ نے مانی نہیں، میری بات تو مانی نہیں۔ تو بات ماننے اور پیروی کرنے سے محبت ثابت ہوتی ہے، زبانی جمع خرچ کرنے سے نہیں ہوگا۔ ایک دن ہو کر کے جلوس نکال لیا، نگاڑا ڈھول تاشا بجاتے ہوئے چلے گئے اور خوب شرکیہ اور بدعیہ نعت پڑھتے ہیں، اور ایسی نعت پڑھتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرق کو مٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خطرے کا اظہار کیا تھا اور صحابہ کو جس عمل سے منع کیا تھا، وہی عمل آج امت کا یہ طبقہ کر رہا ہے، بدعتیوں کا، میلادیوں کا۔ آپ نے کہا خبردار خبردار، میری تعریف میں مبالغہ مت کرنا، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم میں مبالغہ کر دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ میں تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوں، میں تو خود اپنی ضرورت اللہ سے مانگتا ہوں، اور میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں نے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا، میں تمہیں کسی تکلیف سے بچا نہیں سکتا۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اور اسی اللہ کی پرستش کی تم کو بھی دعوت دے رہے ہیں جس اللہ کی پرستش ہم کر رہے ہیں۔ تو عبادت اور بندگی صرف اللہ کا حق ہے، اور پیروی صرف رسول کا حق صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو متبع سنت بنائے اور بدعی اور خرافی عملوں سے اللہ سبحانہ و تعالی دور رکھے، تاکہ بدعتیوں کی جو قیامت کے دن جگ ہسائی ہوگی اور روح سیاہی ہوگی، چہرہ کالا ہوگا بدعتیوں کا، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ تو ابن عباس اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ جو گوڑے چٹے بدعتی مولوی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنی بدعت سے توبہ نہ کی تو قسم اللہ کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ اٹھیں گے، ان کا چہرہ سیاہ ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ کو سنت سے محبت ہے، نبی کی پیروی سے محبت ہے، نبی کے لائے ہوئے دین سے محبت ہے، تو آپ کے لیے ربیع الاول کیا اور ربیع الثانی کیا، ہمیشہ آپ کو نبی سے محبت ہے۔ پھر آپ دیکھتے نہیں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر فوکس نہیں کیا گیا ہے، جو بھی فوکس ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت پر ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ الی آخر الآیہ۔ اللہ کا بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ نے انہی کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول بھیجے جانے کو اللہ نے انعام اور احسان کیا ہے۔ جب تک آپ نبی نہیں تھے، مکہ کا ہر مشرک آپ کو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بڑا پیار کرتا تھا، صادق اور امین مانتا تھا، لیکن جب آپ نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا تو مکے والے کیسے آپ کے خونخوار دشمن ہو گئے؟ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا وہ آپ کے امتی کہلائے، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مشرک اور کافر کہلائے۔ باقی نبوت سے پہلے تو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تو آپ تسلیم تھے، لوگوں کو تسلیم تھے، بہت پیارے تھے۔ عداوت شروع ہوئی کب سے؟ پیدائش کے وقت سے نہیں، عداوت شروع ہوئی مشرکین کی کب سے؟ جب آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی کائنات میں معبود برحق نہیں ہے، کامیاب رہو گے، تو مشرکین آپ کے جان کے دشمن ہو گئے۔ میرے بزرگوں دوستو، ہوش کے ناخن لو سمجھو، اور ان شیعوں کے اور ان قبوریوں کے اور ان بدعتیوں کے اور ان صوفیوں کے شر کو سمجھو کہ یہ کس طریقے سے دین کو بگاڑنا اور دین سے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اللہ کی رحمت سے آپ دنیا بھی محروم رہے اور آخرت میں بھی نجات کے بجائے عذاب سے آپ کا واسطہ ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر قائم رکھے اور سنت پر ہی ہمارا آپ کا خاتمہ کرے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔